کے حوالے سے چھوٹا سا ایک بس میسج دینا چاہ رہی تھی کہ ہمارے ہاں یہ جو ایک چیز فالو کی جاتی ہے کہ 27 رجب جو ہے اس کی رات کو عبادت کرنا چاہیے اور پھر روزہ رکھنا چاہیے اگلے دن، کیونکہ اس کو معراج سے جو ہے وہ لوگ منسوخ کرتے ہیں کہ یہ معراج کی رات ہے تو اس میں عبادت کرنا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ معراج جو شب معراج جو ہے اس کے بارے میں کوئی تاریخ جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے، مہینہ بھی کنفرم نہیں ہے، تاریخ تو دور کی بات. تو یہ سب جو ہے نا خود ہی سے بنا لی ہوئی باتیں ہیں، ورنہ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے کوئی ایسی چیز نہیں ملتی، کوئی ایسی سند، کوئی ایسا ثبوت ہمیں نہیں ملتا جس سے ہمیں یہ پتا چلا ہو کہ انہوں نے کبھی اس رات کو مخصوص کر کے اس میں اسپیشلی عبادت کی ہو یا اگلے دن روزہ اس وجہ سے رکھا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کوئی تعلیم دی تھی. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں جن کی ہمیں کوئی سند نہیں ملتی اور جن کے بارے میں ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی ہے یا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے یا ان کی ٹیچنگ سے یا صحابہ کرام جو ہیں ان کے طریقہ کار سے، تو ایسی چیزیں جو ہیں پھر ان کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ چیزیں بدعت میں آ جاتی ہیں، یعنی خود سے نکالی ہوئی چیزیں جو دین میں جو عبادت سمجھ کے اور نیک سمجھ کے کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ سوالات میرے پاس آ رہے تھے تو جی یہ اربینا فوڈز کائنڈلی ذرا اپنا مائک آن کر دیں گے. کون ہے اربینا فوڈز؟ مجھے پلیز آئی وانٹ ٹو نو کہ یہ کون ہے اور کہاں سے جوائن کر رہے ہیں، بیکاز میں نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں کلاس میں. مجھے اگر آپ کا مائک نہیں آن ہو رہا نا تو آپ مجھے پلیز لکھ کے میسج کر دیں، کیونکہ یہاں سے مجھے بھی میں آپ کا مائک آن کر نہیں پا رہی ہوں. آئی ڈونٹ نو وائی. آپ میسج لکھتے ہیں مجھے بتا دیں نام اپنا کہ کون ہے. اربینا فوڈ سے پوچھ رہی ہوں میں. اچھا، تو میں یہ بتا رہی تھی کہ کیونکہ لوگ کچھ پوچھ رہے تھے تو اس چیز کو اوائڈ کریں، بالکل بھی مت کریں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو نہیں یقین آتا، کیونکہ اتنے عرصے سے انسان جس چیز کو کر رہا ہوتا ہے نا اپنے گھر والوں میں سب کو دیکھ کے، تو وہ چیز پھر مانی نہیں جاتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. انسان کہتا نہیں یہ تو غلط بات ہے. ایک چیز کہ آپ اس کو خود ویریفائی کریں، خود چیک آؤٹ کریں. اتنی زیادہ اب تو اپرچونٹیز ہیں، آپ آن لائن کہیں سے بھی چیک کر سکتے ہیں. تو آپ اس کو خود ویریفائی کریں کہ یہ چیز جو میں آپ کو بتا رہی ہوں بات کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب آپ خود ویریفائی کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا. کچھ احادیث اس کے بارے میں بتائی جاتی ہیں، ان احادیث کی بھی ویریفیکیشن جو ہے. اچھا ٹھیک ہے زرلش، اوکے ٹھیک ہے. سوری، کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا، بعض دفعہ کوئی ایسے میں کسی کو پرمیشن دے نہیں سکتی. ٹھیک ہے جی. تو میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ اپنے طور پہ خود فائنڈ آؤٹ کریں اس کو کہ جو احادیث اس کے ریفرنس سے بتائی جاتی ہیں کیا وہ ان میں کوئی صداقت ہے، یا ویسے جو اس کے حوالے سے عبادات بتائی جاتی ہیں کیا ان میں کوئی صداقت ہے. خود جب آپ ویریفائی کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو ضرور پتا چل جائے گا کہ کیا صحیح ہے کیا نہیں صحیح. کیونکہ ہوتا ہی انسان وہ بچپن سے ہم نے گھروں میں دیکھا ہوتا ہے جی عبادت چل رہی ہے اس رات میں، روزہ چل رہا ہے تو ایک دن کا، تو وہ اس کو فالو کیا جاتا ہے اور پھر اس کو نہ کرنا جو ہے وہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے. اچھا، دوسرے جو ایک بہت اہم بات اس کے بارے میں کی جاتی ہے جب ہم بتاتے ہیں کسی کو تو پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو ہم ایکسٹرا عبادت ہی کر رہے ہیں نا، اور عبادت کرنا تو اچھی بات ہے. اور بلکہ کسی نے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ کم از کم یہ بہتر ہی ہوتا تھا جب عبادت کر لیتے تھے، ورنہ ایسے تو ہم ایسی عام رات کی طرح اس کو گزار دیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. اسی نقطے کو تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی چیز ہے جس پہ آ کے انسان جو ہے نا اس کا ذہن اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. لیکن بات یہ ہے کہ عبادت نو ڈاؤٹ ایک اچھی چیز ہے، بالکل کرنی چاہیے، ہر رات آپ کریں، ٹھیک ہے نا. لیکن عبادات میں بھی کسی چیز کو اپنے طور پہ خود سے کسی دن سے یا کسی رات سے اسپیسیفائی کر لینا اور یہ سمجھ کے کرنا کہ اس دن اتنے نوافل پڑھے جائیں جی، 12 نوافل پڑھے، ہر رکعت میں یہ پڑھے، اس طریقے کی باتیں عبادات بتائی جاتی ہیں نا، یہ چیز جو ہے ایک
ایڈیشن کے طور پہ آ جاتا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ دین میں نے بتانی ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. آپ کی کیا علم میں کمی رہ گئی تھی یا آپ بتانا بھول گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو معاذ اللہ ایسی کوئی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپلیٹ دین ہمارے تک پہنچا دی ہے. ٹھیک ہے. بدعت جو ہے نا وہ ہمیشہ نیکی کی نیت سے ہی کی جاتی ہے. یہ چیز ہمیشہ رکھے, ثواب کی نیت سے ہی کی جاتی ہے, کیونکہ عبادت ہوتی ہے نا, اجتماعی طور پہ بھی لوگ کر رہے ہیں, انفرادی طور پہ بھی. آپ نے عبادت کرنی ہے, آپ ہر رات عبادت کریں. آپ نے روزے رکھنے ہیں, بے شک رکھیں. رجب بھی کیا, آگے شعبان کا بھی مہینہ ہے, اس میں بھی رکھیں. لیکن یہ ہے کہ ایک رات کو, ایک دن کو اس لحاظ سے مخصوص کر دینا کہ یہ تو جی یہ والی رات تھی اور اس میں یہ کرنے سے یہ مل جاتا ہے, ایسے کرنے سے یہ مل جاتا ہے, پھر یہ چیز غلط ہو جاتی ہے. تو اس کو اوائڈ کریں. ٹھیک ہے. اور اس کی ایک دلیل آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ دیکھیں, اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ مغرب کی نماز میں بھی 4 فرض ہی پڑھ لیا کریں 3 کی بجائے, تو کیا ہے, ایک ایکسٹرا رکعت ہے, 2 سجدے آپ ایکسٹرا کر رہے ہیں, آپ ایکسٹرا عبادت ہی کر رہے ہیں نا, اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑنا چاہیے, الٹا آپ کو زیادہ ثواب ملنا چاہیے. تو آپ کریں گے؟ نہیں کریں گے نا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے 3 ہی فرض بتائے ہیں, کیونکہ اللہ کی طرف سے یہی طریقہ ان کو سکھایا گیا. ٹھیک ہے نا. اب کوئی کہے کہ نہیں میں 4 کی جگہ ظہر میں 5 فرض پڑھنا شروع کر دیتا ہوں, یا کوئی یہ کہ میں ہر رکعت میں 2 کی بجائے 4 سجدے کروں گا, یعنی ایک رکعت میں 8 سجدے کروں گا تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا. تو زیادہ ثواب تو نہیں ملے گا, گناہ ہی ملے گا. کیوں؟ کیونکہ عبادت بھی اسی طریقے سے کرنی ہے, اتنی ہی کرنی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے, اسی طریقے پہ کرنی ہے, اسی کو فالو کرنا ہے. ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ یہ ایکسٹرا عبادت ہے تو اس لیے اس سے مجھے ثواب بھی ملے گا تو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے, حرج ہے. دین وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے ہیں, عبادات وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے ہیں, اتنے تک ہی رہنا چاہیے, اس سے آگے بڑھنے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو اس کی یہ دلیل تو بالکل ہی نہیں دینی چاہیے کہ کیا ہے ایکسٹرا عبادت ہی جو ہے تو ہم اس رات کو کریں, پھر آپ ہر رات کریں ایکسٹرا عبادت, خاص ایک اس کو مخصوص کر کے نہ کریں. ٹھیک ہے. بس یہ ایک چھوٹا سا میسج مجھے دینا تھا. اور اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آ رہا یا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نہیں ٹھیک کہہ رہی تو خود ویریفائی کریں. یہ نہیں کریں کہ نہیں ہم نہیں مانتے, ہم اس کو نہیں مانیں گے کہ یہ تو ہم ہمیشہ سے کرتے ہیں, یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ضد والا طریقہ یا خام خواہ میں ویریفائی کریں, چیک آؤٹ کریں کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں یا نہیں کہہ رہی. اوکے جی. چلیں جی, ہم نے جو ہے آیت نمبر 84 تک نہیں سوری 83 تک کیا تھا, اور اس میں جو ہے بہت اچھی باتیں ڈسکس ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں, یعنی جو اللہ تعالیٰ بتا تو بنی اسرائیل کو رہے ہیں کہ تم سے کیا کیا باتیں لیے گئے تھے کہ تم نے شرک نہیں کرنا, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی, والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ, اور وقول للناس حسنا. اس کو ہم نے کافی ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ لوگوں کے ساتھ اچھی بھلی خیر والی بات, اچھے طریقے سے بات, اور کیا کیا چیزیں ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ سارے پوائنٹس آپ لکھیں بھی اور اس کو پھر اپنے سامنے رکھ کے دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جن پہ ہم بات کرتے ہوئے عمل کرتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں جن کو ہم بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب دل صاف اور خوبصورت ہوتا ہے نا تو زبان پر بھی اچھے الفاظ آتے ہیں. تو اپنے دلوں کو صاف کریں, دلوں کا تزکیہ کریں. دل اچھا ہوگا, خوبصورت ہوگا, پاک ہوگا, دل کا تزکیہ ہوگا, اور اس دل میں اللہ کا خوف ہوگا, اللہ کا تقویٰ ہوگا نا, تو پھر خود ہی زبان میں بھی حسن آ جائے گا, اور انسان ہر بات کرتے ہوئے محتاط ہو کے اور اچھے طریقے سے بات کرے گا. ٹھیک ہے. پھر نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کیا کرو, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے بہت تھوڑی ہیں جنہوں نے مانا, اکثر نے تو منہ موڑ لیا اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے. یہاں تک ہم نے کیا تھا. آگے آیت نمبر 84 پڑھی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا اور آپس میں لوگوں کو جلا وطن نہ کرنا یا بے گھر نہ کرنا, تم نے اقرار کر لیا اور تم اس کے شاہد بنے. اور از جب اخذنا, اخذ کیا حمزہ خاص زال یعنی لیا ہم نے, نون الف نا ہم کے لیے آ رہا ہے. میثاقکم, میثاق تم سے, واو سے اور قاف, پختہ عہد, وثوق
اردو میں اسی سے ہوتا ہے. اور کم تم سب کے لیے، یعنی تم سب سے میثاق لیا تھا، ایک پختہ عہد لیا تھا. کیا لیا تھا؟ لا نہیں، تسفکونا تم بہاؤ گے، سین فے اور کاف اور واو نون پلورل کے لیے آ رہا ہے، تے جو ہے وہ آتا ہے والا تم کے لیے، کہ نہیں تم بہاؤ گے. دماءکم دال میم واو یہ خون کے لیے آتا ہے، اور کم تم سب کا یعنی آپس میں تم ایک دوسرے کے خون ریزی نہیں کرو گے، قتل و غارت نہیں کرو گے. یہ آپ نے پڑھا تھا وہ جب فرشتوں نے کہا نا اتجعلوا من یفسد فیہا یسفک الدماء، یعنی اللہ تعالیٰ کو کہ آپ ایسی مخلوق کیوں زمین میں بنا رہے ہیں، انسان جو کہ یسفک الدماء جو خون بہائے گا، قتل و غارت کرے گا. یہ وہی ورڈ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ سین فے کاف بہنے کے لیے آتا ہے، سیال چیز کا بہنا، اور عموماً یہ جب خون کے ساتھ آتا ہے اسی معنوں میں آتا ہے یہ کہ خون کا بہنا، قتل و غارت کرنا. ٹھیک ہے، تو لا تسفکون دماءکم تم ایک دوسرے کی خون ریزی نہیں کرو گے یا قتل نہیں کرو گے. ولا تخرجون اور نہ تم نکالو گے، تخرجون تے تم والا، خاراجین اخراج ایگزٹ نکالنا، واو نون پلورل کا، نہ تم نکالو گے انفسکم اپنے نفسوں کو، نون فے اور سین، من دیارکم اپنے گھروں سے. دیار جو ہے وہ گھر کے لیے آتا ہے، اس کا روٹ ورڈ دال واو اور رے ہوتا ہے. دار کہتے ہیں گھر کو، دار کی جمع دیار. ٹھیک ہے، دائرہ بھی اسی سے ہی ہے. گھر جو ہے وہ ایک دائرے میں لیے ہوئے ہوتا ہے نا لوگوں کو، ایک باؤنڈری کی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ویسے بھی گھر ایک ایسی جگہ ہے کہ انسان کہیں بھی چلے جائے گھوم گھام کے پھر اس نے ادھر ہی آنا ہوتا ہے. تو دائرے میں بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ایک نقطے سے چلنا شروع کرتے ہیں تو گھوم گھام کے پھر اسی نقطے پر پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سو دائرہ کا ورڈ بھی اسی سے ہی ہوتا ہے، دال واؤ رے روٹ ورڈ ہے. دیارکم اپنے گھروں سے، ثم پھر، اقرر تم اقرار کر لیا تم نے، یعنی مان لیا تم نے، قاف را را، یہ کسی چیز پر قرار پکڑنا، ٹھہرنا. ٹھیک ہے نا، تو اقرار جب انسان کر لیتا ہے کسی چیز کا تو انسان اس بات پر ٹھہر جاتا ہے نا، اس بات پر رک جاتا ہے، مان لیتا ہے اس چیز کو. تو اقرر تم اقرار کیا تم نے، و اور ان تم تشہدون تم گواہ ہو، شین ہا دال شہادت گواہی، یعنی تم نے اس چیز پہ گواہ ہو کہ تم نے یہ اقرار کیا تھا. اس کے ساتھ اس کی اگلی آیت بھی ہمیں کرنی چاہیے. بہرحال اس کا چھوٹا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک اور عہد کا ان سے ذکر کرے. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ مختلف عہدوں کا ذکر کر کر کے نا ان کو یاد دہانی کرائی جائے گی. تم سے یہ بھی عہد لیا گیا تھا، تم نے اس کی بھی خلاف ورزی کی، یہ بھی تم نے وعدہ کیا تھا، اس کو بھی توڑ دیا. جس طرح بھی پچھلی آیت میں ساری وہ جو باتیں تھیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، شرک نہ کرنا، والدین سے احسان کرنا، کہ تم نے اس سے اعراض کیا. اب دوبارہ ایک عہد کا ذکر کریں کہ ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو یہ قتل نہیں کریں گے، یعنی اتحاد سے رہیں گے، کوئی آپس میں فساد نہیں کریں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور ایک دوسرے کو گھروں سے بے گھر نہیں کریں گے. یہ جو نا لا تخرجون انفسکم من دیارکم، کیونکہ جب فساد ہوتا ہے، قتل و غارت کی جاتی ہے، گھروں سے بے گھر کیا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ان کی شریعت میں ان کے اوپر حرام کی گئی تھی کہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا، ایک دوسرے کی خون ریزی کرنا. اور اس چیز پہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اقرار کیا تھا بلکہ اس پہ یہ گواہ بھی ہیں کہ ان کو پتہ ہے، ان کے سامنے انہوں نے خود یہ اقرار کیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ یہی کام کرتے تھے. تو ابھی اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، پھر میں آپ کو تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں گی کہ کیا تھا، پھر دیکھتے ہیں. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. یہ امپورٹنٹ آیت ہے. لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس میں ایک دوسرے کو بے گھر بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسرے کی طرفداری کی. ہاں، جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا
یعنی اس کا تم نے خیال نہیں کیا. کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. ایک سیکنڈ پلیز. اچھا پہلے لفظی ترجمہ کر لیں. ثم پھر تم ہا اولائی سے میں نے آپ کو بتایا وہ لوگ یعنی پھر تم وہ لوگ ہو تقتلون تم قتل کرتے ہو. تم کے لیے قاف تا لام قتل کرنا، واو نون پلورل کا، کہ تم قتل کرتے ہو انفسکم اپنے نفسوں کو، یعنی آپس میں یہود کو قتل کر رہے ہیں. تخرجون تم نکالتے ہو، تم کے معنوں میں خاراجیم نکالنا، واو نون پلورل کے لیے. فریقن ایک گروہ کو، فرقہ فرق کرنا، ایک گروپ جو علیحدہ ہو جائے تو فرقہ یا کوئی گروہ. ایک گروہ من سے کے لیے آتا ہے اور کم تم کے لیے. تم میں سے ایک گروہ وہ من دیارہم ان کے گھروں سے. یہ جو ہے نا وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، تم میں سے ایک گروہ تم میں سے ہی ان کو ان کے گھروں سے نکالتا ہے. یہ کہنے کا مطلب ہے. ٹھیک ہے. تظاہرون تم آپ یہ کہہ لیں کہ تم چڑھائی کرتے ہو. ٹھیک ہے. زوئے ہا اور رے اس کا روٹ ورڈ ہے. شروع میں تو تم والا ہے نا، زوئے ہا رے جو آپ کو تین لیٹرز بیچ میں نظر آ رہی ہیں، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بیک یا پشت یا کمر جو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مدد کرنا، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کسی کی پشت پناہی کرنا، تو یہ اس معنی میں تظاہرونا تم جیسے کہہ لو کہ جتھا بندی کرتے ہو یا تم چڑھائی کرتے ہو. چونکہ آگے الا آ رہا ہے نا، علیہم یعنی ان پر. اس میں یہ یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جاتے ہو اور دوسروں کی پشت پناہی کرتے ہو. میں بھی آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان. اسم جو ہے یہ گناہ کے لیے آتا ہے، الف سے میم، حمزہ سے میم اس کا روٹ ورڈ ہے نا. اسم ہوتا ہے ایسی کیفیت کہ دل نیکی سے پیچھے رہے اور گناہ کی طرف مائل ہو. ٹھیک ہے نا. آسما جو ہے وہ ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں جو تیز چل سکتی ہے لیکن وہ جان بوجھ کے نہیں چلتی. عربوں میں چونکہ اونٹ بہت امپورٹنٹ اینیمل ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے مختلف طرح کے ورڈز عربی میں ہیں، بہت سے الفاظ ہیں عربی میں اونٹ کے لیے، اونٹنی کے لیے. تو اسم بالاسمی بعض عربی ساتھ کے معنی میں، بالاسمی ساتھ گناہ کے، والعدوان عدوان جو ہے یہ ادوف سے ہے. ادوف کہتے ہیں دشمن کو، عین دال واو، اور دشمن جو ہے وہ زیادتی کرتا ہے نا، حدود توڑتا ہے. تو عدوان بھی زیادتی کے معنی میں. جس طرح اسم اور عدوان علیحدہ علیحدہ اس لیے ہے کہ اسم تو مراد گناہ مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں نا، تو اسم تو کوئی بھی اللہ کی حکم عدولی ہو سکتے، لیکن عدوان جو ہے یہ اسپیسیفکلی حقوق العباد کی پامالی کے معنوں میں آتا ہے، یعنی کسی پر زیادتی کرنا، کسی کے اوپر کوئی ظلم کرنا. ٹھیک ہے. اچھا. وہ اور ان اگر یاتوکم وہ آئے تمہارے پاس، حمزہ تا یا، کم تمہارے پاس، اسارا اسیر کہتے ہیں نا قیدی کو، اسی سے ہے یہ حمزہ سین اور ریز کا روٹ ورڈ ہے. قیدی بن کر، اسیر کی جمع اسارا. اب کون آئے تمہارے پاس قیدی بن کے، یہ جب میں بھی آپ کو تفصیل میں بیک گراؤنڈ بتاؤں گی پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. ابھی پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں. تفادوہم، فے دال یہ اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. فدیہ کا ورڈ آپ نے سنا ہوگا، جو قیدیوں کو چھڑانے کے لیے جو بھی پیمنٹ کی جاتی ہے. تفادوہم تم فدیہ دیتے ہو ان کا، تم والا اور بیچ میں فا دال یہ روٹ ورڈ ہے، اور ہم ان کو، تم فدیہ دیتے ہو یعنی فدیہ دے کے چھڑا لیتے ہو ان قیدیوں کو. وہ ہوا حالانکہ وہ محرم حرام کیا گیا، یعنی وہ چیز تمہارے لیے حرام تھی. علیکم تمہارے اوپر کیا چیز حرام تھی؟ اخراجہم ان کا اخراج، ان کا نکالا جانا، ان کو گھروں سے بے گھر کیا جانا. ہم ان کے لیے آ رہا ہے، اخراجہم ان کا نکالنا. خاراجی. کیا پھر تؤمنون
تے تم والا اور الف میم نون روٹ ورڈ ہے کہ تم مان لیتے ہو یا تم تصدیق کر لیتے ہو ببعض الکتابی ساتھ کتاب کے بعض کے، یعنی کتاب کی بعض چیزوں کو تو تم مان لیتے ہو، وتکفرون اور تم انکار کرتے ہو، تے تم والا کاف وارا انکار کرنا واو نون پلورل کا، اور تم انکار کرتے ہو ببعض ساتھ بعض کے کا، یعنی کتاب کی بعض چیزوں کا تم اقرار کر لیتے ہو اور بعض چیزوں کا تم انکار کرتے ہو۔ فما تو کیا، یہاں پہ ماں جو ہے وہ کیا کے معنوں میں ہے، جزاء بدلہ ہوگا، جزا کہتے ہیں بدلہ کو، جیم زے اور یہ، من یفعلو جو وہ کرے گا، یعنی جو ایسا کرتا ہے، یہ جو ہے وہ وناتائن کے معنوں میں فعل نام فعل کچھ کسی بھی کام کے لیے آتا ہے، تو کیا بدلہ ہوگا جو بھی یہ کرے گا، ذالکا یہ کے معنوں میں آ رہا ہے، من کم تم میں سے، من سے اور کم تم سب کے لیے، اللہ ماں سوائے، یہ اللہ کی وجہ سے نا پیچھے ماں کا ترجمہ چینج ہو گیا، ویسے ماں کا ترجمہ تو میں آپ کو جو بتاتی ہوں نا، اللہ آ جاتا ہے تو ترجمہ چینج ہو جاتا ہے، تو کیا بدلہ ہے جو بھی یہ کرے تم میں سے، ماں سوائے یہ کہ خزیون، خزیون کہتے ہیں رسوائی کو، بہت ذلت جس سے انسان کو شرم آئے، یہی اس کا روٹ ورڈ ہے، خزیون یعنی رسوائی فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، حیات کہتے ہیں زندگی اور دنیا دنیا کی زندگی، دنیا کا روٹ ورڈ دال نون اور واو ہے، اور حیات کا روٹ ورڈ جو ہے ہا یا و، اور یوم دن القیامت کی قیامت کے، اور قیامت کے دن کیا ہوگا، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، یہ وہ کے معنوں میں آتا ہے ان والا واو نون پلورل کا، اور بیچ میں آپ دیکھیں را دال دال، دال کے پشد نظر آ رہی نہیں، یعنی دال دو دفعہ، تو رد کرنا لوٹا دینا، جب آپ کسی کی بات کو رد کرتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں، یہ کسی نے کوئی چیز دی ہے تو آپ اس کو رد کرتے ہیں، یعنی آپ اس کی طرف واپس لوٹا دیتے ہیں، اس کی بات اس کی طرف واپس لوٹا دیتے ہیں، تو یردونا وہ لوٹائے جائیں گے، ساری حرکات اوپر ہیں اور شروع میں پیش آ رہی ہے، وہ لوٹائے جائیں گے الا طرف اشد العذاب، زیادہ شدید عذاب کے، اشد جو ہے روٹ پر تو شین دال دال ہے، لیکن یہ افضل و تفضیل اسم تفضیل کا سیغہ ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا، کبر سے اکبر، زیادہ بڑا، سب سے زیادہ بڑا، تو اشد العذاب یعنی بہت شدید عذاب کی طرف، وما اور نہیں اللہ اللہ تعالی بے غافلین غافل، یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز سے غافل نہیں ہے، بازر بھی آپ سے کے معنوں میں کر لیں، اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، تے تم والا این میم لام عمل کرنا واو نون پلورل کا، بھی آیت تھوڑی لمبی بھی ہے لیکن بہت امپورٹنٹ بھی ہے، پہلے میں آپ کو نا اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں۔ عرب میں جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں جب میں نے آپ کو ان کی ہسٹری بتائی تھی کہ مدینہ میں یہود قبائل آباد تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ مشرکین کے عربوں کے اپنے جو ہیں وہ قبائل بھی آباد تھے، اور یہ جو یہود کے جو مین قبائل تھے نا، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، شاید آپ نے اگر کبھی ہسٹری پڑھی ہو تو اس میں یہ نام آپ نے پڑھا ہوگا۔ قریظہ موٹے والے کاف سے، قاف رے یہ زوئیں اور لٹکنے والی ہے، اور بنو جو ہے نا قبیلے کے لیے آتا، قینقاع بھی موٹے کاف سے، قاف یہ نون قاف الف اور پھر اینڈ پہ عین آتا ہے، اور پھر بنو نذیر نون داد یہ رے، ٹھیک ہے، یہ یہودیوں کے قبائل تھے۔ قبائلی زندگی تھی نا وہاں پہ عرب میں، یہ تو آپ کو اندازہ ہے نا کہ قبائل اور قبائلی زندگی کا تھوڑا سا آئیڈیا تو آپ کو ہوگا نا، آج ہمارے یہاں بھی ہیں کچھ ایسے قبائل، تو ان کے ایک اپنے نارمز ہوتے ہیں، اپنے سسٹم ہوتے ہیں، اپنی قوانین ہوتے ہیں، حمیت بہت ہوتی ہے، غیرت کے نام پہ لڑتے ہیں، اور جس زمانے کی یہ بات ہے اس پہ تو ظاہر جہالت بہت تھی، لڑتے بہت تھے آپس میں۔ اچھا، پھر وہاں پہ جو عرب کے جو مین قبائل تھے، مشرک قبائل جو تھے، وہ اوس اور خزرج تھے، اوس الف سے، الف واو سین، اور خزرج جو ہے خے زے رے اور جیم، خزرج، ٹھیک ہے۔ اب یہ تھا کہ بڑے عرصے سے چونکہ یہ وہاں پہ رہ رہے تھے، یہ یہود قبائل بھی، یہود جو ہے یہ مشرک نہیں تھے، یہ مطلب ظاہر اللہ کو ماننے والے تھے، انبیاء کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، اور یہ جو اوس اور خزرج جو ہیں یہ بت پرست قبائل تھے، آپ کو بتا عرب میں بت پرست تھی، مشرک،
ٹھیک ہے. اتنے عرصے سے رہ رہے تھے, کاروبار وغیرہ بھی ہوتے تھے, تجارت وغیرہ بھی ہوتی تھی. تو اب ان کی نا یہ جو یہود قبائل تھے, انہوں نے ان مشرک قبائل سے آپس میں دوستیاں کی ہوئی تھی. ان کو کہتے تھے ایک دوسرے کے حلیف قبائل. ہا لام یہ اور فے, ہا وہ جو جیم والی ہا ہوتی ہے نا, حلف لینا ہوتا ہے نا, حلف لینا. تو حلیف اس قبیلے کو کہتے ہیں جس میں آپ کہہ لیں کہ اس نے پکا حلف لے کے بڑے وعدے وعید کر کے ایک دوسرے سے دوستی کے کانٹریکٹ کیے ہوتے تھے. اب یہ تھا کہ جو بنو قریظہ جو یہودی قبیلہ تھا نا, وہ حلیف تھا اوس قبیلے کا. اوس مشرک قبیلہ تھا عربوں کا, ٹھیک ہے. اور بنو قینقاع اور بنو نذیر جو تھے, یہ دونوں بھی یہود قبائل تھے. جو عجیب عجیب سے نام ہے نا, قینقاع, بنو نذیر, بنو قریظہ, یہ یہود کے قبائل کے نام ہیں. تو بنو قینقاع اور بنو نذیر جو ہیں یہ خزرج کا حلیف قبائل تھے, ٹھیک ہے. خزرج بھی مشرک عربوں کا قبیلہ تھا. یعنی ان یہود نے جو مشرک قبائل ہیں ان سے آپس میں دوستیاں کر رکھی تھی, ٹھیک ہے, جس میں ان کے مختلف مفادات تھے, دنیاوی, کاروباری, تجارتی بھی, اور ویسے بھی آپس میں جو بھی ان کے تھی, جس ریزنز پر بھی تھی. اب ہوتا یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے قبائلی زندگی تھی اور جہالت بہت تھی, تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے لڑ پڑتے تھے. تو جب یہ مشرک قبائل کی آپس میں اگر لڑائی ہوئی ہے نا, اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے, تو ہوتا یہ تھا کہ اب اوس کا جو دوست قبیلہ ہے اس نے اوس کا ساتھ دینا ہے جو کہ بنو قریظہ تھا. ادھر سے خزرج کے جو دوست قبیلے تھے یعنی حلیف قبیلے, جس طرح ہم کہتے ہیں نا فلاں فلاں کا اتحادی ہے, الائنس, تو اس معنوں میں یہ حلیف قبیلے. تو جو خزرج کے ساتھی تھے بنو قینقاع اور بنو نذیر جو کہ یہود تھے, وہ خزرج کا ساتھ دیتے تھے. اب جب اوس اور خزرج آپس میں لڑے ہیں تو ان کے حلیف یہود قبائل بھی آپس میں لڑتے تھے. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ ہم مذہب آپس میں سامنے سامنے آ گئے, یعنی یہود کے آمنے سامنے آ کے لڑتا تھا, اور دونوں ایک دوسرے کو پھر ظاہر قتل و غارت بھی کرتے تھے. وہ تو قبائلی حمیت اور پھر ایک دوسرے کے حلیف ہونا اس سلسلے میں, تو پھر وہ ساری حدیں جو ہیں وہ توڑ دیتے تھے. ٹھیک ہے, اس بیک گراؤنڈ کو آپ یاد رکھیں. اور یہ بعض مفسرین نے یہ بھی بتایا کہ یہ معاملہ ان کا پہلے بھی تھا, کہ جب میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں یہ وہ کیا جریکو شہر میں جب یہ داخل ہوئے تھے, وہاں جا کے انہوں نے فتح تو حاصل کر لی تھی, لیکن وہی 12 قبائل کی صورت میں رہے تھے, کوئی مشترکہ مین حکومت انہوں نے نہیں بنائی تھی, تو یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے. تو اس کے بعد بھی یہی معاملہ ہوتا تھا جو میں بھی آپ کو آگے بتانے لگی. شروع سے یعنی میں تھا, ہوتا یہ تھا کہ اب یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑے ہیں, ٹھیک ہے, لڑائی ختم ہوگی, ایک جیت گیا ایک ہار گیا. اب اس جنگ کے دوران جو انہوں نے قتل و غارت تو کی ہوتی تھی, مارا بھی ہوتا تھا, اس کے علاوہ جو قیدی بنا لیتے تھے نا, ان قیدیوں کے بارے میں پھر کیا ہوتا تھا کہ اب جب یہود ایک فرض کریں جو قبیلہ وہ جیت گیا اور یعنی وہ غالب آ گیا, تو دوسرا مغلوب قبیلہ, اس کے جو قیدی ان کے پاس ہوتے تھے نا, اب ان کے لیے پھر وہ آ جاتے تھے مغلوب قبیلے والے, اور وہ آ کے کہتے تھے جی ہم فدیہ دے کے ان کو چھڑاتے ہیں. فدیہ یہ ہوتا تھا کہ جو بھی آپ کا کوئی بندہ کسی غالب قوم نے پکڑ لیا ہوتا تھا, قید کر لیا تھا, تو اس کی کچھ اماؤنٹ دی جاتی تھی اور اس کو چھڑا دیا جاتا تھا اس قیدی. اس وقت پھر یہ دلیل دیتے تھے کہ یہ تو رات میں لکھا ہوا ہے نا کہ اپنے بھائیوں کو چھڑوانا ہے, اور واقعی ان کے یہ تھا کہ ان سے یہ عہد لیے گئے تھے کہ اس طرح کوئی اپنا بھائی تمہیں اس طرح یعنی اپنا ہم مذہب تمہارا کوئی قیدی ملے تو تم فدیہ دے کے اس کو چھڑاؤ گے. تو اس وقت پھر یہ کام کرتے تھے کہ اس تورات کے اس حکم کو سامنے لے آتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ اب اس کو تو چھڑانا یہ تو بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کی مینشن کر کے ان کو ان کی جو بے وقوفی ہے وہ یاد دلا رہے ہیں کہ تم کس قسم کی باتیں کرتے ہو, کہ تمہارے اوپر ایک دوسرے کی قتل و غارت بھی تو حرام کی گئی تھی, ایک دوسرے کو گھروں سے بے گھر کرنا, جلا وطن کرنا, ایک دوسرے پہ حملے کرنا, فساد کرنا, یہ بھی تو منع کیا گیا تھا. یہ اتنی سیریس بات, اتنا اہم کام, اتنا اہم حکم, اس کو تو تم نے دیکھا نہیں, اس کو تو تم مانتے نہیں ہو, اور آپس میں ایک دوسرے کی خون ریزی کر رہا ہے, یہود کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے, قتل غارت کر رہا ہے, گھروں سے بے گھر کر رہا ہے اور فساد کر رہا ہے, لڑائی جھگڑے کر رہا ہے. اس چیز میں تمہیں اپنے تورات کے حکم یاد نہیں آتے. لیکن جب یہ معاملہ ہو گیا کہ اب قیدی بن گئے ہو, تو اس میں پھر تمہیں یہ تورات کا حکم نظر آ جاتا ہے کہ جب پکڑے گئے تو پھر چھڑانے چل پڑتے ہو, یعنی ایسے اس وقت تم پھر بڑے متقی بننے لگ جاتے ہو.
تو یہ تو اللہ کی جو کتاب تمہارے پاس ہے اور اللہ کے جو احکامات اور آیات تمہارے پاس ہیں، تم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہو، تم ان کی خلاف ورزی کرتے ہو، اور اس طریقے سے یعنی یہ تو ایک طرح سے مذاق بنانے والی بات ہے نا کہ کچھ احکامات کو تم نہیں مانتے ہو، ان کو تو بالکل ہی پسے پش ڈال دیتے ہو، اگنور کر دیتے ہو، اور صرف یہ جو فدیے والی بات ہے یہ تمہیں یاد رہتی ہے، اور جو مین بات ہے کہ خون ریزی نہیں کرنی اس کو تم بھول جاتے ہو. تو یہ کس قسم کا تم کام کرتے ہو؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے بعض کو تو مان لیتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو. یہاں پہ کفرہ جو ہے نا یہ انکار کے معنی میں ہے. یہ اس سے مراد کتاب کا قولی یا زبانی انکار نہیں ہے، یہ عملی کفر مراد ہے یہاں پہ، کیونکہ تورات کو عملی انکار ہی کرتے تھے نا. زبانی طور پہ تو مانتے تھے کہ یہ ہماری کتاب ہے، تورات ہے، اور ہم اپنے یہود ہونے پہ اور انبیاء کی نسل سے ہونے پہ اور تورات کے حامل ہونے پہ تو یہ بڑا فخر کرتے تھے. تو یہاں پہ ان کا عملی انکار، میں نے آپ کو بتایا کفرہ کا مطلب انکار کرنا ہوتا ہے. تو یہ کفرہ کا مطلب چھپا دینا بھی ہوتا ہے، ناشکری کرنا بھی ہوتا ہے، انکار کرنا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ان کا زبانی کفر نہیں مراد، عملی کفر مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کتاب کے بعض کو مان لیتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت اس کی وعید بتائی ہے. تو جو کوئی ایسا کرے گا من یفعل ذلک منکم، تو اس کا کیا بدلہ ہوگا؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، سوائے اس کے کہ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی جو کہ ان کے ساتھ ہوتی رہی. ٹھیک ہے، اور کیا ہوگا؟ خالی دنیا کی زندگی تک ہی یہ عذاب نہیں رہے گا ان کا، یا یہ رسوائی نہیں رہے گی. رسوا تو یہ ہوتے رہے نا. ابھی آپ آگے پڑھیں گے سورہ الحشر وغیرہ میں، سورہ توبہ وغیرہ میں بھی کیا کیا ان کے ساتھ معاملات رہے، کس طریقے سے ان کو پھر وہاں سے نکالا گیا. یہود کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے کوڑے برستے رہے ہیں ان کے اوپر اور ان کی رسوائی ہوتی رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے کہ ایسا جو کام کرے گا اس کا اس کے سوا اور کیا بدلہ ہو سکتا ہے کہ اس کی دنیا میں بھی رسوائی ہو، بے عزتی ہو، اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ شدید عذاب کا معاملہ کیا جائے گا اور وہ لوٹائے جائیں گے مزید شدید عذاب کے. یہ جو لوٹائے جائیں گے نا، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے عذاب کے بعد اب وہ آخرت کے شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. یعنی دنیا کی رسوائی تو تھی وہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا عذاب تھی، لیکن اس سے زیادہ اشد العذاب اب ان کو آخرت میں دیا جائے گا. دنیا کے عذاب سے اب وہ آخرت کے عذاب کی طرف پھر لوٹائے جائیں گے آخرت. یہ بھی، اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت میں عذاب میں ان کو جب پھینکا جائے گا نا اور وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں گے تو ان کو دوبارہ وہیں پہ لوٹایا جائے گا. جو یردون ہے نا، اس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ مفسرین نے اس کو دونوں حوالے سے لیے کہ اس کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب کیونکہ پہلے خزی فی الحیات دنیا آ گیا نا، تو دنیا کی زندگی کے عذاب سے پھر زیادہ شدید عذاب آخرت کے عذاب کی طرف لوٹایا جانا، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ بھاگنے کی نکلنے کی کوشش کریں گے تو ان کو دوبارہ ادھر ہی لوٹایا جائے گا اور شدید ان کو وہاں پہ عذاب دیا جائے گا. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. یہ بہت اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، خواہ تم دنیا والوں کو دھوکہ دے دو، خواہ اپنے آپ کو دھوکہ دے دو یہ کر کے کہ نہیں یہ تو ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے تو اس لیے یہ تو ہم نے ماننا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تم اللہ کو دھوکہ دے دے. اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ تو تمہاری ایک ایک چیز سے واقف ہے. تو یہ مت سمجھو کہ اللہ کو پتہ نہیں چل رہا کہ تم کس طریقے سے کھیل کر رہے ہو اور کس طریقے کا تم نے مزاج بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. اب ذرا یہ جو حکم ہے نا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اس کو ہم اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں کیونکہ یہ تو حکم عام ہے، یہ حکم سب کے لیے. اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں یہ پڑھا رہے ہیں؟ آج ہم امت مسلمہ کا بھی ایگزیکٹلی یہی حال ہے. یہ جو آیت کا حصہ ہے نا، یہ آج کل کے مسلمانوں پہ سمجھ لیں کہ 99% تک پورا اسی طرح فٹ آتا ہے کہ آج ہم لوگوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم بھی کتاب کے بعض کو تو لے لیتے ہیں، اس پہ عمل بھی کر لیتے ہیں، اور بعض کو ہم بڑے آرام سے اس کا انکار کرتے ہیں، عملی انکار، بڑے آرام سے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. یعنی پورے دین کے اوپر چلنے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے، اپنی اپنی مرضی کی باتوں پر عمل کرتے ہیں ہم. یعنی جس چیز کو کرنے کو ہمارا دل کرتا ہے، جس چیز کو کرنا ہمارے نفس کے لیے آسان ہوتا ہے،
اس کو ہم کر بھی لیتے ہیں، اور جس چیز پہ ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں ہم دینی دلائل دے کر اس کو اپنے اوپر جائز بھی کر لیتے ہیں کہ دیکھو دین میں یہ کرنا تو جائز ہے نا، یہ تو ہم کر رہے تھے، کیونکہ ہمارا کرنے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے نا. اور جو ہمیں نفس پہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے اس کو ہم بڑے آرام سے چھوڑ دیتے ہیں، اس کے لیے اپنے اس کو نہ کرنے کو اپنے لیے جو ہے وہ جائز قرار دیتے تھے، اور اس کی دلیلیں ہم نکال لیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کیسے ہوتا ہے یہ، اس کی کچھ اگزامپلس اگر ہم دیکھے جائیں. آپ دیکھیں ہمارے مسلمانوں میں سے ہر طبقے نے کسی نہ کسی گناہ کبیرہ کو جو ہے نا وہ اپنے اوپر حلال کیا ہے. کاروبار کرنے والے ہیں تو وہ کہیں گے کہ جی کاروبار میں سود تو لینا پڑتا ہے، کیا کریں، اس کے بغیر تو کاروبار ہوتا نہیں، سب لوگ کر رہے ہیں اور اس کے بغیر تو ہم چل نہیں سکتے، یہ تو کاروبار ہو ہی نہیں سکتا، تجارت ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اور جو کوئی نوکری پیشہ افراد ہیں انہوں نے رشوت خوری اور جھوٹ یہ ساری چیزیں بالکل عام کی ہوئی ہیں، اور دھوکہ فراڈ تو سب اس کو اپنے اوپر جو ہے وہ حلال کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی عام حالات میں بھی آپ دیکھیں، چاہے آپ یہ کاروباری یا یہ بندے دیکھ لیں یا عام حالات میں بھی نمازیں پڑھیں گے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نمازوں کی بہت پابندی کریں گے، روزے بھی رمضان کے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ رکھیں گے، ساری تراویحاں بھی پڑھی جا رہی ہیں اور عبادتیں بھی کی جا رہی ہیں، لیکن جب کاروبار کا معاملہ ہوگا وہاں پہ جا کے حرام کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے، سود بھی لے لیں گے، باقی چیزیں بھی کر لیں گے. پھر بعض ایسے ہوں گے جو یہ نماز روزہ کر رہے ہیں، نہیں ہم تو جی بڑے نمازی ہیں، ہم تو بڑے روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن آپ ان کا اخلاق دیکھیں تو انتہا کے بد اخلاق، اور اگر ان کا کردار دیکھیں تو کردار کے لحاظ سے بد کردار، دوسروں پر ظلم بھی کریں گے، دوسروں کی حق تلفی بھی کریں گے، بد اخلاقی بھی کریں گے، کسی کے ساتھ یعنی کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو جھوٹ بولنا، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا، چھوٹی سی عام سی معمولی سی بات ہو چکی ہے نا. یعنی وہ ایک ایمانداری اور یہ چیزیں تو ختم ہی ہو گئی ہیں لوگوں میں، یا اخلاص ہونا یہ سب ختم ہو گیا. بڑے آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں کو دیکھیں کہ جی عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں، حج پہ حج کر رہے ہیں، ہم نے جی 3 کر لیے 4 کر لیے، عمرے پہ ہر سال عمرے پہ جا رہے ہیں، لیکن کمائی حرام کی، اس کا احساس ہی نہیں ہے، اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہے. بعض لوگ کھانے پینے میں آپ دیکھیں بڑے محتاط ہو گئے، انگریڈینٹس بڑے چیک کریں گے، اس کے اندر کوئی کوک تو نہیں ہے، اس کے اندر کوئی جیلیٹن تو نہیں ہے، کوئی الکوہول تو نہیں ہے، انگریڈینٹس دیکھتے ہوئے، لیکن کمائی کا سورس حرام ہوگا. یا ویسے لوگوں کے حقوق بالکل پامال کریں گے، سگے رحمی رشتوں سے قطع تعلقی ہے، ویسے کہیں گے جی ہم نماز اور روزہ بھی کرتے ہیں اور ہم تو جی حلال کماتے ہیں، لیکن سگے خونی رشتے ناراض ہیں، ان سے ناراضگی ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں. حالانکہ کتنی سخت وعید ہے اور کتنا شدید حکم ہے ان کے بارے میں. سگے بہن بھائی ہیں ناراض ہیں اور بات چیت بند ہے، یا والدین سے ناراضگی ہے، یا ان کا کوئی احساس ہی نہیں ہے، ان کا کوئی خیال ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو آج اگر امت مسلمہ کو دیکھیں نا تو پوری طرح سے فٹ آتی ہیں. ہر کوئی آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے میں، آپ دیکھ لیں کہ اخلاقی اقدار کہاں تک رہ گئی ہے، اور شرافت یا انسانیت کے حد تک رہ گئی. کوئی چھوٹے سے چھوٹا کوئی ٹھیلے والا چھابڑی والا ہے تو وہ اگر کوئی 50 روپے کی چوری کر سکتا ہوگا تو وہ کرے گا، اور بڑے سے بڑا کاروبار والا اگر کوئی لاکھوں کی چوری کر سکتا ہوگا تو وہ کرے گا. کوئی چھوٹے لیول پہ دھوکہ دے سکتا ہوگا نا 100-200 کا تو وہ بھی دے گا. آپ پھل فروشوں کو دیکھ لیں، سبزی فروش کو دیکھ لیں، چھوٹے چھوٹے دکانوں والے ہیں، ٹھیلوں والے ہیں، جو جس طریقے سے کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے نا وہ پوری طرح سے دے گا، اور جو بڑے والے ہیں وہ بھی دیں گے. 100% میں بات نہیں کری، بیچ میں سے ایماندار بھی ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں نا مطلب شرح کتنی زیادہ ہو گئی ہے ان چیزوں کی. اور جب نماز کا ٹائم ہوگا تو نماز پڑھنے کے لیے بھی کھڑے ہو جائیں گے، اور رمضان کے روزے بھی بڑے جذبے سے رکھ رہے ہوں گے. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اسی وجہ سے آج مسلمان بھی کتنے رسوا ہیں، پوری دنیا میں رسوائی ہے مسلمانوں کی. کیا عزت ہے دنیا میں. وہ یاد کریں نا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. آج مسلمان پوری طرح سے اس آیت کے مصداق ہے. آج یہودی اس کا مصداق نہیں ہے، آج ہم زیادہ اس کو یعنی مصداق مینس کہ جو اس کو سچ ثابت کر رہے ہیں. یہودیوں کی بھی رسوائی ہوئی تھی، شکار ہوئے تھے رسوائی کی، ان کے اوپر بھی وہ ذلت اور مسکنت طاری کر دی گئی تھی، بار بار غلام بنائے جاتے. لیکن آج مسلمان قوم جس طریقے سے غلام ہو چکی ہے، اور جو کوئی ان کی
رسوائی اور ذلت کا شکار ہے نا، وہ اسی وجہ سے. اور آپس میں پھوٹ ہے، تفرقہ بازی ہے، ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے، دوسری قومیں کس طریقے سے غالب آ چکی. کیونکہ مسلمانوں کے حالات آپ دیکھ لیں تو بات یہی ہے کہ دین کے ایک ایسپیکٹ کی پابندی ہم کریں گے، دوسرے کی ہم دھجیاں بکھیر دیں گے، ہمیں فرق نہیں پڑتا. تو یہ اللہ کی بندگی کرنا تو نہیں ہے نا، یہ تو اپنے نفس کی بندگی کرنا ہے، یہ تو اپنی خواہشات کو ترجیح دینے والی بات ہے کہ آخرت کو بیچ دیا، دنیا کو خرید لیا. جس چیز پہ دل کیا اس کو مان لیا، جو ذرا سی نفس پہ مشکل لگی، جس پہ ذرا سی قربانی دینا پڑی، اس کو چھوڑ دیا. تو ایسی پارشل اوبیڈینس تو نہیں چاہیے اللہ کو. دیر از نو پک اینڈ چوز ان یور دین. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو ایسا تو نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہاپا پر کڑوا کڑوا تھو. یہ اطاعت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو جزوی اطاعت قابل قبول نہیں ہے، ہر چیز میں اطاعت چاہیے. اب دیکھیں یہ قرآن ہمارے لیے آئینہ ہوتا ہے نا، ہمیں اپنا آپ نظر آتا ہے. جب ہم ویسے آئینہ دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہی ہمارے فیشل ہیئرز ہو گئے، ان کو ریموو کر لو. اور جب ہم نے ریموو کرنا ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بالکل کمپلیٹلی اس کو ریموو کریں، اسپیشلی جب کہیں جانا ہو کسی اس طرح سے. تو کیوں پورا ریموو کرتے ہیں؟ 8-10 چھوڑ دیا کریں نا، کیا فرق پڑتا ہے. لیکن نہیں، اس کو تو ہم ایک ایک کو نکالیں گے، جس سے خوبصورتی متاثر ہوتی ہے نا. تو یہ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی ہم باتیں کچھ مان لیتے ہیں اور کچھ کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں تو کیا وہ بدصورتی نہیں ہے؟ اس سے ہماری خوبصورتی متاثر نہیں ہوتی؟ لوگوں کے سامنے جانے کے لیے، لوگوں کے پاس جانے کے لیے ہم بڑا اچھا تیار ہو کے جائیں اور بڑا خوبصورت بن کے جائیں. تو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے کیا ہمیں اپنے آپ کو خوبصورت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے اچھے نیک اعمال کے ساتھ لے کے جائیں؟ تو یہ سمجھنے کی اس میں بات ہے کہ دین میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جو چیز ہمیں پسند آئی وہ ہم نے اپنا لی، جو نہیں پسند آئی ہے، جو ہمیں مشکل لگی اس کو ہم نے چھوڑ دیا. یہ اسی میں آتا ہے فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تو میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ اس کو ہائی لائٹ کریں، اس آیت کے اس حصے کو، اور اس کو بلکہ یاد کر لیں. جب بھی آپ کو لگے نا کہ یہ چیز مجھ سے نہیں میں مان سکتی ہے، یہ تو بڑی مشکل ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ابھی ہم اس کی ریزنز بھی دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو انسان جس کی وجہ سے رکتا ہے عمل کرتے ہوئے یا مانتے ہوئے. لیکن یہ قرآن ہمارے لیے آئینہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں. محض پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. پڑھ تو بہت سے لوگ لیتے ہیں، عمل کم کرتے ہیں. عمل کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں اپنے آپ کو نا چیک کرنے کی ضرورت ہے. چیک کریں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو میں بڑے آرام سے اپنائے ہوئی ہوں. بعض ایسے ہوتے ہیں ان کو تو نماز پڑھنی بھی پوری جو ہے وہ مشکل لگ رہی ہوتی ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں بڑے نمازی، بڑے پرہیزگار، ان کا ایک امپریشن بھی یہی ہوتا لوگوں پہ. بات کرتے کرتے ہوئے بھی کبھی دین کو بیچ میں لے آئیں گے، کبھی قرآن میں اللہ نے یہ کہا. لیکن اگر آپ ان کا اخلاق دیکھیں، لوگوں کے ساتھ ان کا ظلم دیکھیں کس طرح کا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یا کاروبار میں ان کے معاملات دیکھ لیں تو بالکل زیرو، یعنی کوئی حرام حلال کی تمیز نہیں ہے. تو یہ کہاں کا اسلام ہے یا یہ کہاں کی اطاعت ہے؟ یہ تو مطلب ایک وہ ظاہری دکھاوا ہو گیا نا کہ ایک لبادہ تو اوڑا ہوا ہے لوگوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کو ایسی جزوی اطاعت نہیں چاہیے، مکمل اطاعت چاہیے. تو ہم چیک کریں کہ ہم کہاں کہاں پہ اطاعت کرنے سے پیچھے رہتے ہیں اور پھر اس کی ریزن ہمارے اندر کیا کیا آتی ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو آپ کہہ لیں کہ قبول حق کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں. تو ان چیزوں کو چیک کریں. اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو یعنی سب سے پہلے تو عمومی طور پر ایک وہ تکبر اور انا جو انسان کا ہوتے ہیں نا، اگر آپ ان لوگوں کے حوالے سے بھی اس چیز کو دیکھیں تو ایسا ہی ہوتا تھا، اپنا تکبر، اپنی انا، کہ میں کیوں مان لوں، میری تو بڑی حیثیت ہے اور میں ان کی بات کیسے مان لوں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی دین کی بات بتا رہا ہوتا ہے نا اس کو لوگ اتنا اس قابل سمجھتے بھی نہیں ہیں. وہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو جو دین پہ چلنے والے یہ تو بے وقوف ہے، ان کو تو عموماً یہ کہہ دیا جاتا ہے نا. تو انسان اپنے ایک وہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ حق کو قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے. پھر ایک چیز ہوتی ہے خود پسندی، اس کو عجب بھی کہتے ہیں، عین جیم اور بے. عجب یہ ہوتا ہے کہ خود پسندی یعنی اپنے بارے میں احساس ہونا کہ میں تو بہت اچھا ہوں. تو ایسا انسان بس اپنی پسند کی چیزیں لیتا ہے، یعنی جو چیز مجھے پسند ہے وہ میں لے لوں گا، جو مجھے ناپسند ہے وہ میں نہیں کر سکتا.
یہ بھی ایک چیز، یہ عجب جو ہے نا، یہ بھی انسان کی حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے کہ جو مجھے پسند آئے گا وہ ایک میٹھا میٹھا حق والی بات ہے کہ وہ تو میں لے لوں گا، جو مجھے نہیں پسند وہ میں نے نہیں کرنا، کیونکہ میرے لیے میری پسند ناپسند کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس طرح کے خود پسند لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اسی میں مبتلا رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ایک ہوتا ہے غضب. آپ پوائنٹس وائز نا اس طریقے سے نام لکھ لیں، یعنی غصہ، کسی پر کوئی ناراضگی ہے، کسی پہ کوئی غصہ ہے تو اب اس کی بات نہیں ماننی. ٹھیک ہے. اب ان کو بھی تو یہ معاملہ تھا نا، نہیں مانتے تھے انبیاء کے اوپر، ان کو جو چیز اپنی مرضی کی لگتی تھی، مرضی کے خلاف لگتی تھی، اسی پہ یہ انبیاء کے خلاف ہو جاتے تھے، یا اسی پر. آج بھی ایسا ہی ہے، جو بات کسی کی اپنی مرضی کے خلاف لگتی ہے لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، بغیر یہ فائنڈ آؤٹ کیے کہ یہ صحیح بھی کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے نا. تو کسی پر ناراضگی، غصہ کرنا، اور اس کے علاوہ حسد بھی ایک ریزن ہے کہ جس سے حسد ہے اس کی میں کیسے بات مان لوں، اس سے تو بہت زیادہ مجھے ویسے ہی جیلسی ہے. ہوتا ہے نا بعض لحاظ سے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی جیلسی ہو جاتا ہے، وہ بات حق بھی کہہ رہا ہے، حق بات بھی آپ کو بتا رہا ہے، تو اندر حسد کا جذبہ اتنا زیادہ ہے کہ نہیں اس کی بات تو مان ہی نہیں سکتے، کچھ چٹان آنے ہی نہیں دیتا اس طرح. تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. اور ان کو بھی حسد ہی تھا نا کہ یہ بنی اسماعیل میں کیسے چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ پہچان چکے تھے، مان چکے تھے، بہت اچھی طرح سے ان کو شناخت ہوگی تھی کہ یہی آخری نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نہیں، حسد کی وجہ سے نہیں مانتے تھے، تکبر کی وجہ سے نہیں مانتے تھے، غصہ تھا ان کو تو اس کی وجہ سے نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر کیا کیا ریزن ہو جاتی ہیں؟ دنیا کی محبت، مال کی محبت، اپنے جاہ و مرتبہ کی محبت، یہ ساری چیزیں بھی اسی میں آ جاتی ہیں کہ وہ دنیا اتنی زیادہ اہم ہے، اس کی محبت اتنی زیادہ اہم ہے، اس کے پیچھے میں کیسے اب اس چیز کو چھوڑ دوں؟ بھلے یہ اللہ کا حکم ہے، یا بھلے اب یہ حق بات بتائی جا رہی ہے، تو میں کیسے اپنی دنیا چھوڑ دوں؟ میرا مال ختم ہو جائے گا، یا اگر میں اب یہ حرام حلال کے چکروں میں پڑ گیا تو پھر تو میرا بڑا نقصان ہو جائے گا. مال کی محبت. یا بعض لوگوں کو اپنے مرتبے، جاہو مرتبے کی بہت ہوتی ہے کہ جی یہ تو ہمارا ایک سٹیٹس ہے، یا میری ایک صحیح ہے لوگوں میں، وہ ختم ہو جائے گی، اب لوگ تو مجھے اس طریقے سے فالو کرتے ہیں. وہ بھی ایک چیز انسان کو روکتی ہے، اپنا ایک جو سٹیٹس دنیا میں ہوتا ہے، انسان اس سے نیچے نہیں اترنا چاہتا کہ میری تو یہ لوگوں کی نظر میں اہمیت ہے، تو میں اس کو کیسے کم کروں، میرا یہ سٹیٹس. تو یعنی وہ لوگوں کا ڈر جو ہے نا، یہ چیز انسان کو نہیں آنے دیتی حق کی طرف. پھر اپنا نفس ظاہر ہے وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے کہ انسان نفس کے پیچھے لگ کے، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ کے اتنا نفس کا بندہ بن جاتا ہے کہ پھر وہ اللہ کا بندہ نہیں بن پاتا، پھر وہ حق بات کی طرف آتا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کچھ وہ چیزیں ہیں، کچھ وجوہات ہیں جو کہ انسان کو روکتی ہیں حق بات کو اپنانے میں. تو اپنا ہم سب نے جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کو چیک کریں سائنے میں کہ جب اب پہلے تو یہ چیک کریں نا کہ اللہ کے کون کون سے احکامات ہیں جو میں نہیں مانتی، پھر یہ چیک کریں کہ ان میں سے کون کون سی ریزنز ہیں جن کی وجہ سے میں نہیں مانتی. کیا کوئی خود پسندی ہے، کوئی نفس کی محبت ہے، یا دنیا کی محبت ہے، کسی کا اس کے ساتھ کوئی حسد ہے، یا پھر ریاکاری دکھاوا، یہ بھی اس میں آ جاتا ہے نا کہ ہم اس میں اتنے زیادہ پڑے ہوتے ہیں ریاکاری و دکھاوے میں کہ ہم حق بات کی طرف نہیں جا رہے ہوتے، اس کو نہیں اپنا رہے ہوتے. تو بہت سے عناصر ہو جاتے ہیں، اور بھی چیزیں اس میں آ سکتی ہیں. تو ہم نے چیک کرنا ہے، ان چیزوں کے اوپر پرکھنا ہے کہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے میں اللہ کے حکم کو ماننے سے پیچھے رہتی. کیونکہ ہم میں سے، میں نے آپ کو کہا نا 98% مسلمان، یا چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ 98 بہت زیادہ کریں، چلے 90 کر لیں، ان کا یہی حال ہے. جو چیز آسان ہے دین میں وہ مان لی، جو دل کر رہا ہے وہ مان لی، جو دل کر رہا ہے، جو نفس جس کی طرح مائل ہو رہا ہے اس کو جائز کرنے کے دلائل بھی دے دیے. اب یہی کر رہے ہیں نا کہ اب قیدیوں کو چھڑوانا، ہاں یہ تو ہماری کتاب میں لکھا ہوا، یہ تو بہت ضروری ہے، یہ تو تورات کا حکم ہے، اس طرح کے دلائل دے کے وہ کام کر لیتے تھے. اور ویسے جو تورات کا حکم تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت نہیں کرنا، اس کو چھوڑ دیتے تھے. گھروں سے بے گھر نہیں کرنا، فساد نہیں کرنا، اس کو چھوڑ دیتے تھے. آپس میں ایک دوسرے کا خون بھی بہا رہے ہیں، اتحاد بھی ختم ہوا ہوا ہے، گھروں سے بھی نکال رہے ہیں. تو آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. فرقہ واریت سے منع کیا گیا ہے تو فرقہ واریت بھی بھرپور ہے، اور جھوٹ سے منع کیا. جھوٹ آپ دیکھیں کتنا عام ہو گیا ہم لوگوں میں، کوئی بات ہی نہیں سمجھتا جھوٹ بولنے کو، تو یعنی کوئی برائی سمجھا ہی نہیں جاتا کہ جھوٹ بولنا بھی کوئی برائی ہے. بد اخلاقی کرنا، ظلم کرنا،
حرام کمانا، سود لینا، رشوت لینا، کیا کیا چیزیں ہیں مطلب آپ گننا شروع کر دیں. اور دین کے احکامات پر مطلب عمل کرنا، وہ بس یہی ہے کہ جو مجھے اچھا لگے گا وہ میں لے لوں گا، جو مجھے نہیں اچھا، جو میں نہیں کر سکتا، جو مجھے پسند نہیں ہے وہ میں نے نہیں لینا. تو پھر یہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض والی بات آتی ہے یا نہیں آتی؟ تو پھر وہی ہے کہ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، یعنی دنیا کی زندگی میں رسوائی اور آخرت میں پھر ان نافرمانیوں کا عذاب بھی بھگتنا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ لوگوں کے اوپر ظلم کر کے، لوگوں کا حق مار کر، یا سود کھا کر، یا حرام کما کر انسان جو ہے وہ دنیا میں اگر کامیاب زندگی گزارا ہے تو وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اول تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی رسوائی دکھا دیتے ہیں. جو قوم اسپیشلی حاملین کتاب ہے، جس کو اللہ نے کتاب دی ہے، جس کو پتہ ہے، جس کو علم ہے، وہ جب اس قسم کے کام کرتی ہے تو اس کی رسوائی اور اس کی پکڑ بھی زیادہ ہوتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مقام بھی ایک زیادہ دیا تھا نا، علم والا بنایا تھا، کتاب دی تھی، زیادہ ذمہ داری بنتی تھی کہ پڑھ کے اس کو تو آگے پہنچانا ہے. تو خود ہی نہیں پڑھا اور خود ہی اس پہ جانتے بوجھتے بھی یا عمل نہیں کیا. کتاب تو سب کے پاس تھی نا، کیسے اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں پتہ نہیں تھا؟ کوئی بھی یہ دلیل اللہ کو نہیں دے سکتا. کوئی مسلمان گھروں میں سب کے قرآن پاک پڑھا ہے، جن کو رکھا ہوا شیلف کے اوپر یا الماری کے اندر بند کر کے. تو یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی ہے، یہ کوئی ریزن تو انسان نہیں دے سکتا نا. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جزوی اطاعت نہیں ہے، کلی اطاعت کرنی ہے، مکمل اطاعت کرنی ہے. اور نفس کا بندہ نہیں بننا ہے کہ جو جو دل کیا وہ مان لیا، جو جو دل کیا اس کو چھوڑ دیا، یا اور بھی جو بھی ریزنز ہیں ان سب کو ہم نے چیک کرنا ہے. اور اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارنی، زندگی اللہ کی مرضی کی گزارنی، کیونکہ ہم اللہ کے عبد ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں، اور پھر یہ بھی کہ صرف حقوق اللہ ہی نہیں ہے، حقوق العباد بھی ہیں. دین ان دونوں چیزوں سے مل کر بنتا ہے. کیونکہ بعض لوگ اپنے آپ کو یہ بھی پلی دے دیتے نا کہ خیر ہے، نمازیں ہم نہیں بھی پڑھتے، ہمارا لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ ہے جی، ہم تو بڑے اچھے اخلاق والے. نہیں، دونوں چیزیں، حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں. اور کچھ دوسرے ہیں جو کہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو جی نمازیں پڑھیں، روزے پڑھیں، کر رکھ رہے ہیں، باقی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، باقی سب کو حرام کو بھی حلال کیا. تو یہ بھی جائز نہیں. پورا مکمل پیکج لینا ہے، ایز اٹ از لینا ہے، اور اس میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے. یہ نہیں کہ ایک ٹانگ اندر ہے اور ایک ٹانگ باہر. یہ نہیں ہو سکتا کہ کتاب کے بعض کو تو تم لے لو اور بعض کو چھوڑ دو. تو یہ حکم جو ہے نا، یہ سب کے لیے ہے. اس کو یاد کر لیں، فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہ یاد رکھیں اپنی زندگی میں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کو، اور یہ بیک گراؤنڈ ہے اس کا. چلیں آگے چلیں. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے. ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اولئکا، یہی لوگ، الذین، وہ ہیں جو، یا وہ لوگ ہیں، اشتروا الحیات. اشتروا جو ہے، یہ اشترا کا مطلب ہوتا ہے خریدنا یا بیچنا دونوں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، لغت الازداد میں آ جاتا ہے یہ، یعنی ایک دوسرے کی اپوزٹ معنی آ جاتے ہیں. خریدنے کے معنوں میں بھی ہو سکتا ہے، بیچنے کے معنوں میں بھی ہو سکتا ہے. شین رے اور یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. جو بیچ میں تے آ رہا ہے نا، یہ باب میں جانے کی بجائے باب ابتداء میں جانے سے. تو جنہوں نے خرید لی دنیا کی زندگی بدلے آخرت کے، بالآخرت یہاں پہ بازر بھی بدلے کے معنی میں، یعنی انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی تو خرید لی لیکن آخرت کی زندگی کو بیچ دیا. فلا، تو نہیں، یخفف، ہلکا کیا جائے گا. خافافا، خفیف کا ورڈ ہوتا ہے نا اردو میں، اس معنوں میں تخفیف، خفیف، ہلکا کرنا. ہم، ان سے، ہم ان کے لیے، اور ان سے، العذاب، عذاب کو، ولا، اور نہ، ہم وہ، ینصرون، وہ مدد دیے جائیں گے. یہ آتا ہے ان والا وہ کے معنوں میں. نون صاد را، نصرت کا ورڈ ہوتا ہے. نصر من اللہ و فتح قریب، یہ بھی آپ کو پتا ہوگا. تو نصر مدد کے لیے آتا ہے، باؤ نون پلورل کے لیے. ینصرون ساری حرکات اوپر ہیں، تو وہ مدد کی دیے جائیں گے، اس معنوں میں آئے گا یہ. تو اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی بتا دی کہ یہ جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں اور ان کی جو یہ ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو فوقیت دی اور آخرت کی زندگی کو چھوڑ دیا. دنیا کی زندگی خرید لی بدلے آخرت کی، آخرت بیچ دی، آخرت دے کے انہوں نے دنیا خرید لی. اس لیے یہ اس طرح کے گناہ بھی کرتے ہیں. اسی طرح یہ اسی وجہ سے بعض چیزوں کو مان لیتے ہیں، بعض کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ رسول کے احکامات کو جو دل کیا مان لیا، باقیوں کو چھوڑ دیا، کیونکہ یہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. یعنی دنیا کو ترجیح دینا ہی وجہ بنتا ہے بعض کا اقرار کرنے کی اور بعض چیزوں کا انکار کرنے کی. یہی ریزن ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ایسا کرے گا وہ برباد ہوتا ہے. یعنی اس نے اپنی آخرت کی زندگی برباد کر لی، اس نے اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا لیا، آخرت کو بیچ کر دنیا کی زندگی کو خریدا ہے. تو یہ تو اس کی ازلی بربادی ہے، یہ تو بہت ابدی خسارہ ہے جس کی تلافی ممکن نہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے عذاب کم نہ کیا جائے گا اور ان کی کسی بھی قسم کی مدد وہاں پہ نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے نا. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یردون الی اشد العذاب، کہ بار بار وہ واپس لٹا دیے جائیں گے اس عذاب کی طرف. پھر اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عذاب کو کم بھی نہیں کیا جائے گا. پھر یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو کسی قسم کی کوئی مدد بھی نہیں دی جا سکتی، کسی طریقے سے نہیں بچ پائیں گے. دنیا میں تو ہوتا ہے نا، کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی پرابلم آ گئی، کسی بھی چیز کی شدت ہے، اس سے بچ سکتا ہے انسان، کوئی بندوبست کر لیتا ہے، کسی کی ہیلپ لے لیتا ہے اور کسی کو ہیلپ دے بھی دیتا ہے بچانے کی. لیکن آخرت میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اور یہ مت سمجھیں کہ یہ جس طرح اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آخرت میں. اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ جو اس طرح کے کام کرے گا، جو اپنی آخرت کو بیچ ڈالے گا، اس کے لیے رسوائی ہی ہے آخرت میں، اس کے لیے عذاب ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید سزا کی وعید اس میں سنائی گئی ہے. اور کیوں اتنے سخت عذاب کی بار بار اللہ تعالیٰ وعید دے رہے ہیں کہ یردون الی اشد العذاب فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون؟ کیونکہ علم کے باوجود انہوں نے یہ خسارہ مول لیا تھا. آخرت کا کانسیپٹ رکھتے ہوئے بھی انہوں نے دنیا کو ترجیح دی تھی. ایک تو یہ لوگ تھے نا جس طرح عرب کے مشرکین ہیں، ان کے تو چلو ان میں تو اتنے عرصے سے کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا، ان کا آخرت کا کانسیپٹ ہی بالکل ختم ہو گیا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ اسی دنیا کی زندگی کے قائل تھے، اس لیے جب ان کو آخرت کی زندگی بتائی جاتی تھی تو اس کے بارے میں یہ بڑے حیران ہوتے تھے اور بڑا سمجھتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو یہود جن کے پاس کتاب تھی، انبیاء کے سلسلہ ان میں چلتا رہا، ان کو اتنی صحیح معلومات تھی، ان کو سب کچھ پتا تھا، اس علم کے باوجود ان کی یہ حرکتیں تھیں، اس لیے ان کے لیے شدید عذاب کی اللہ تعالیٰ بار بار وعید دیتے ہیں. تو اس سے سبق یہ ملا کہ جو اللہ کے طرف سے دیے گئے علم یا اللہ کی طرف سے دی ہوئی کتاب کو رکھتا ہو یا اس کا حامل ہو، اس فرقے یا گروہ سے اس کا تعلق ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، اور اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات کی تعمیل کر لے اور کچھ کو چھوڑ دے، تو یہ چیز انسان کے لیے بہت خسارے کا باعث ہے، سزا کا باعث ہے، کیونکہ یہ نفس کی پیروی کرنے کے مترادف ہے. آج ہر ایک نے اپنے لیے آسانیاں پیدا کر لی ہیں نا، جو دل کرتا ہے آسان لگتا ہے وہ ہم کر لیتے ہیں، باقیوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس چیز کی گنجائش نہیں ہے دین میں، پورے کے پورا داخل ہونا ہے. اب یہ جو پچھلی آیت تھی نا، آیت نمبر 84-85، اس میں آپ وہ خود ہی سے پوائنٹس بنا کے لکھ لیں کہ جو 4 عہد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے لیے تھے، اس میں جو بتائے گئے کہ ایک دوسرے کا خون نہیں کریں گے، جلا وطن نہیں کریں گے، ظلم و زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے، فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑایا کریں گے. یہ ان کے احکامات جو ان سے عہد لیے گئے تھے. لیکن ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سب کچھ یہ کرتے ہیں. اچھا، یہاں پہ جو ہے وہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا. آگے دیکھیں. اب ان آیات کو صرف پڑھ کے گزر نہیں جانا. میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ اپنا تزکیہ ضرور کرنا ہے. یہ لکھے سوال اپنے لیے کہ کون سے احکامات ہیں جن کو میں مانتی ہوں اور کون سے ہیں جن کو بڑے آرام سے چھوڑ دیتی ہوں. یہ سوچ کے کہ یہ نہیں کیے جا سکتے، یہ بڑے مشکل ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں آیت نمبر 87. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ.
اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجے، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلائل دیے اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی، لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہارے نفسوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا، پس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو تم نے قتل بھی کر ڈالا۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا حمزہ تا یا اور نون الف نا ہم کے لیے آتا ہے، دیا ہم نے، کیا دیا ہم نے؟ موسیٰ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، کتاب دی تھی اللہ تعالیٰ نے، تو رات مراد ہے۔ وقفینا اور پے در پے بھیجے ہم نے، نون الف نا ہم کے لیے آ رہا ہے، اور قاف واو قاف فا اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے، قاف فے اور واو، ٹھیک ہے۔ قف جو ہے نا یہ جو سر کا پچھلا حصہ جس کو گدی نہیں کہتے یہاں پہ، یعنی یہ جو ایسے پیچھے کا حصہ ہوتا ہے، تو یہ بیسیکلی محاورہ یوز ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے، یہ قفو کا جو ہے ریڑھ کی ہڈی کے مورے کو بھی یہ کہتے ہیں، تو یعنی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، تو کسی کے پیچھے 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 آنے کے لیے آتا ہے قاف واو۔ تو وقفینا پے در پے بھیجے ہم نے، من بعد ہی اس کے بعد، یعنی حضرت موسیٰ ہی سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، بالرسل کئی رسول، وآتینا اور دی ہم نے حمزہ تایا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم ہمیشہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب بھی ذکر آتا ہے نا قرآن پاک میں تو عیسیٰ ابن مریم ہی کہا جاتا ہے، یعنی ان کی کنیت جو ہے ماں کی طرف سے ان کو ان کا نام لیا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ان کی اس طرح کی معجزاتی پیدائش تھی نا مطلب باپ کی، تو حضرت مریم علیہ السلام سے ہی ان کی کنیت بیان کر کے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ عیسیٰ ابن کہتے ہیں بیٹے کو۔ البینات، بینات سے مراد ہے روشن نشانیاں، با یا اور نون، اس کا روشن جس ہم کہتے ہیں کوئی چیز بڑی بیان کر دینا، واضح ہو جانا، روشن ہو جانا، تو بینات سے مراد روشن نشانیاں۔ وہ ایدناہ اور تائید کی ہم نے اس کی، اید جو ہے یہ تائید کے معنوں میں آتا ہے، یہ بیسیکلی قوت دینا، ید سے اید ہے، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کو ہاتھ دینا، کسی کی مدد کرنا، تو کسی کو قوت دینا، ٹھیک ہے، تو وہ ایدناہ اور تائید کی یا قوت دی، نون الف نا ہم کے لیے آ رہا ہے اور ہو جو ہے اس کے لیے، تائید کی ہم نے اس کی، بروح القدس ساتھ روح قدس کے، اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے، قدس جو ہے وہ پیور ہولی اس معنوں میں آتا ہے نا، مقدس کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں، تو روح القدس جو ہے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے یہ آتا ہے۔ افکلما کیا پھر جب کبھی، حمزہ جو ہے وہ کیا کے معنی میں، فا جو ہے وہ پھر، اور کلما جب کبھی بھی، کیا پھر جب کبھی، جاءکم جیم یا حمزہ آئے تمہارے پاس، رسول کوئی رسول تنوین آ گئی نا، کوئی بھی رسول، بما ساتھ اس کے جو، لا نہیں، تہوا پسند کیا، ہاوا یہوی جو ہے ہاوا یہ ہوا یہوی گرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور ہوا یہوا اگر ہو تو چاہنا یا خواہش کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ ہوا بھی اسی سے، ہوا کیا کرتی ہے چیزوں کو اٹھا کے ادھر ادھر گرا دیتی ہے نا، تو یہ خواہشات میں نے آپ کو کہا خواہش کرنا یا گرنا دونوں معنوں میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، انسان کی جو خواہشات ہوتی ہے نفسانی خواہشات وہ بھی انسان کو گرا دیتی ہیں اگر بہت زیادہ حد سے بڑھ جائیں تو، ٹھیک ہے نا، تو یہ لا تہوا نہیں پسند کیا، اچھا اس میں تہوا میں جو تے ہے یہ تم والا نہیں ہے، یہ نفس کی وجہ سے مونس کا آ رہا ہے، تو نہیں پسند کیا تمہارے نفسوں نے، انفسکم نفسوں نے تمہارے، استکبرتم تکبر کیا تم نے، ٹھیک ہے، سین تیز چاہنے کے لیے آتا ہے، کبر چاہا تم نے، بڑا بننا چاہا تم نے، ٹھیک ہے، تکبر کیا تم نے، فریقن پس ایک گروہ کو، فا پس یا تو کے معنی میں، فریق فرقے سے ہے، ایک گروہ کو، کذبتم کذب سے ہے، کذبا جھٹلانے کے معنی میں آتا ہے، کذب جھوٹ کو کہتے ہیں، کذبا تشدید کے ساتھ ہو تو کسی دوسرے کو جھٹلانا، کذبتم جھٹلایا تم نے، وفریقن اور ایک گروہ کو، تقتلون تم قتل کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس جو انبیاء آئے ان کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا رہا تھا، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یعنی تورات دی، تمہارے پاس بھیجے، اور اس کے بعد پے در پے انبیاء اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے پاس بھیجے، ایک کے بعد ایک جو ہے وہ میں تمہارے پاس بھیجتا رہا ہوں۔
تو اس کے بعد پھر جو آخری ان کے پاس آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام دے دیا. ان کے درمیان بہت سے انبیاء اور رسول جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجے، جو کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے. ان کے نام میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ایک تو حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اس کے بعد پھر ذوالکفل، سورہ الانبیاء میں آپ پڑھیں گے، زال واؤ اور کفل جو ہے ڈنڈی والے کاف سے، کاف فے اللہ. پھر اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام، پھر حضرت الیسا، یہ سین عین، پھر حضرت داؤد علیہ السلام، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام. میں آپ کو ان کے کرونالوجیکل آرڈر میں بتا رہی ہوں بالترتیب. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، پھر ذوالکفل، پھر الیاس، الیسا، پھر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام. اور ان کے بعد پھر حضرت عزیر، عین سے آتا ہے، عین زے یہ وہ. اور پھر ان کے بعد حضرت یونس علیہ السلام، پھر حضرت زکریا علیہ السلام، پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اگرچہ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے آئے تھے، لیکن قرآن کی میں جن کا ذکر ملتا ہے میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا. ان کا ایک ترتیبی آرڈر میں آپ کو بتا رہی ہوں. یہ سارے نام آپ کو مل جائیں گے قرآن پاک میں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے، جن کو کتاب دی گئی، اور اس کے بعد پھر پے در پے انبیاء تمہارے پاس آئے. ٹھیک ہے، ان ساروں کا ذکر ہمیں دوسری جگہوں پہ ملتا ہے. یہاں پہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک کلیکٹیولی ان کا ذکر کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جب تمہارے پاس آئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ روشن نشانیاں دی تھی. بینات جو ان سے مراد وہ سارے معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے. اس زمانے میں انبیاء کو معجزات واضح کھلے انبیاء کو معجزات دیے جاتے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے معجزات دیے جاتے تھے. جو بھی اس دور میں چیز عروج پر ہوتی تھی اس کے مطابق نبی کو معجزات دیے جاتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں پہ بھیجا گیا وہاں پہ کیونکہ جادوگری بہت زیادہ عروج پہ تھی تو ان کو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے. ید بیضا تھا ان کا، ہاتھ چمکتا تھا، اور ان کا وہ جو عصا تھا جو اژدہا بن جاتا تھا، اس طرح کے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب جو ہے بہت عروج پر تھا، تو اس کے طب یعنی میڈیکل جو ہے تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے تھے. یہ مٹی سے پرندہ بناتے تھے اور اس میں لوگ کرتے تھے، پھونک مارتے تھے، وہ زندہ ہو کے اڑنے لگ جاتا. بعض مردوں کو بھی ہاتھ لگاتے تھے تو زندہ ہو جاتے تھے. بالکل پیدائشی اندھے کو ہاتھ لگاتے تھے، دعا کرتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے دیکھنے لگ جاتا تھا. اس طرح کے ان کے معجزات تھے. کوڑ کا جس کا مرض ہوتا تھا جزام کا، اس کو بھی ٹھیک کر دیتے تھے. اور ہوتا سب اللہ کے حکم سے ہی تھا. جو بھی نبی جب معجزہ دکھاتا تھا تو یہ بتاتا تھا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مختصر سا ذکر کیا. آگے ڈیٹیل میں بھی ہم پڑھیں گے آگے جا کے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کو ابن مریم کہا کہ وہ مریم کے بیٹے تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے روشن نشانیاں دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید کی تھی روح القدس سے. ویسے تو روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں یہ سارے انبیاء کی مدد کرتے رہے ہیں اور ان کے لیے وحی بھی لاتے تھے اور ویسے بھی. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسپیسیفکلی اس لیے مینشن کیا گیا کیونکہ ان کی تو پیدائشی معاملہ جو تھا، پیدائش سے ہی ان کے ساتھ معجزاتی معاملہ شروع ہو گیا تھا نا. پیدائش بھی ان کی معجزاتی تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری تھی تو حضرت مریم علیہ السلام کو جو ہے وہ حمل ٹھہر گیا تھا. اور اس کے بعد پھر ان کی پیدائش، پھر وہ جو جس طرح بالکل نومولود تھے تو انہوں نے خود بول کے گواہی دی تھی اپنے نبی ہونے کی. اور اس طرح سے پھر جب ان کے بھی اگینسٹ ہو گئے، ان کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر آسمانوں پر اٹھا لیا تھا زندہ ہی. تو یہ ساری جو معاملات ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی تائید کی گئی، یعنی ان کو قوت دی گئی، ان کی مدد ان کو فراہم کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو یہاں پہ بیان کر رہے ہیں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء بھیجے جن کے پاس اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے. اب یہاں پہ میں آپ کو نا تھوڑا سا پہلے آیت کمپلیٹ کر دوں تو نبی اور رسول کے بارے میں بھی تھوڑا سا ڈفرنس جو ہے وہ بتا دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ یہ رہے ہیں کہ
جب بھی جو بات تمہاری مرضی کے خلاف ہوتی تھی نا، یعنی انبیاء آ کے تمہیں اللہ کے ہی احکامات بتاتے تھے، افکلما جاکم رسول بما لا تہوا انفسکم، یعنی تمہارے نفسوں کو جو چیز پسند نہیں آتی تھی نا، لا تہوا انفسکم استکبرتم، اس سے تم تکبر کرتے تھے، یعنی اس سے تم اپنی منمانی کرتے تھے، خود کو اتنا بڑا سمجھتے تھے کہ تم انبیاء کا انکار کر دیتے تھے، رسولوں کا انکار کر دیتے تھے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد اور کتنے رسول اور انبیاء تمہارے پاس آئے، جو چیز آپ نے پڑھا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی یہ کس طریقے سے تنگ کرتے تھے اور کس کس طریقے سے ان کی باتوں پہ بھی انکار کر دیتے تھے، نہیں مانتے تھے، تو تکبر کرتے تھے. تو تکبر کیا ہوتا ہے؟ تکبر کی جو تعریف ہے بطر الحق و غمط الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اس معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ فَفَرِيقٌ كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقٌ تَقْتُلُونَ، ایک گروہ کو تو تم جھٹلا دیتے تھے اور دوسرے کو تم قتل کر دیتے. یعنی ان لوگوں نے انبیاء کو باقاعدہ قتل بھی کیا ہوا ہے، یعنی وہ درجہ ہی نہیں دیتے تھے اللہ تعالیٰ کے ان انبیاء کو جو کہ دیا جانا چاہیے تھا. حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کو قتل کیا گیا تھا باقاعدہ. حضرت عیسیٰ کو بھی انہوں نے قتل ہی کرنے کی کوشش کی تھی بنی اسرائیل نے، کیونکہ ظاہر ان کے بھی اگینسٹ ہو گئے تو ان کو بھی نہیں مانتے تھے، وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ولد الزنا بھی کہتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ عیسیٰ ابن مریم کہہ کے اور پھر بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید کی تھی جبرائیل علیہ السلام سے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اوپر زندہ اٹھا لیا، ورنہ انہوں نے ان کی بھی قتل کی سازش کی تھی. اس طرح اور بھی انبیاء کو انہوں نے قتل کرنے کی جو ہے وہ گناہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فریقن کا ورڈ جو ہے نا صرف دو کے لیے نہیں آتا کہ صرف حضرت یحییٰ یا حضرت زکریا، اور بھی ہیں، ظاہر سب کا ذکر تو نہیں ملتا، تو فریقن جو ہے پورے گروہ کے لیے آتا ہے، تو زیادہ تھے. تو یعنی جو بھی کوئی رسول کوئی ایسی چیز تمہیں بتاتا تھا جو تمہارے نفسوں پر بھاری ہوتی تھی یا تمہیں پسند نہیں آتی تھی یا تمہاری مرضی کے خلاف ہوتی تھی تو تم اس کے اگینسٹ ہو جاتے تھے. یہ اس میں بھی تو چلے گئے تھے نا کہ نہیں ہم تو صرف موسیٰ کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے، اور جو اپنی مرضی کی بات خلاف لگتی اس کے یہ انکار کرتے، اور اتنے زیادہ اپنے نفسانی خواہش کے پیچھے یہ چلتے تھے کہ انبیاء کا نہ صرف انکار کرتے تھے بلکہ ان کو قتل بھی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بعض کو تم نے جھٹلا دیا اور بعض کو تم قتل کرتے رہے. یعنی ان کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ کہتے ہو نا کہ یہ تو ہمارے چونکہ چین میں نہیں ہے، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، اس لیے ہم اس کا انکار کر رہے ہیں کہ بنی اسماعیل میں سے کیسے آ گئے، تو امی ہے، امیوں میں سے کیسے نبی ہوگا. تو جو تمہاری اپنی چین میں اتنے اللہ تعالیٰ نے پے در پے انبیاء بھیجے، تم نے تو ان کو بھی انکار کیا، نہ صرف انکار کیا، بعض کا تو تم نے قتل کیا. تو پھر ان کا کیوں قتل کیا تھا؟ وہ تو وہی کچھ بتاتے تھے جو اس سے پچھلے انبیاء رسول لے کر آئے ہوتے تھے، اور وہ انہی چیزوں کو کی تمہیں تعلیم دیتے تھے، اور وہ تو تمہاری اپنی چین میں سے. یعنی باور ان کو یہ کرایا جا رہا ہے کہ بیسیکلی تم ماننا نہیں چاہتے ہو، تمہاری جو ذہنی سوچ ہے وہ اس طرح کی ہو گئی ہوئی ہے کہ تم اپنے نفس کے اگینسٹ جا کے کچھ مان نہیں سکتے ہو، اس لیے تم انکار کر رہے ہو ان کا. ورنہ یہ تو اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ جس کو نبی بنا دے. تم نے تو اپنے جو چین میں انبیاء آئے تھے ان کو کون سا مان لیا تھا، ان کو بھی انکار بھی کیا اور قتل بھی کیا. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے تم نے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے ساتھ معاملہ رکھا ہے شروع سے لے کر اینڈ تک. اچھا، ایک تو یہ جہاں پہ بینات کا ورڈ ہے، اس در میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بینات میں بعض جو مفسرین ہیں انہوں نے انجیل کو بھی لی ہے، یعنی وہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کی آیات بھی روشن نشانیاں ہی ہوتی ہیں، بینات کا مطلب ہوتا ہے روشن نشانیاں، تو انہوں نے اس کو بھی انکلوڈ کیا اور بعض نے اس سے مراد صرف معجزات دی ہیں. تو دونوں چیزیں آ سکتی ہیں، دونوں ہی ٹھیک ہے، معجزات بھی کھلی نشانیاں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب انبیاء اور رسول، نبی اور رسول کا جو فرق ہے، ٹائم آپ کا اوور ہو گیا تو ایسا کرتے ہیں ہم اس کو کل کریں گے. شروع میں دیکھیں گے کہ نبی اور رسول کون ہوتے ہیں اور کیا عام ڈیفینیشن ایک ہمارے ذہنوں میں ہے. پھر اگلی آیات بھی امپورٹنٹ ہے، ان کو ہم انشاءاللہ کل آگے کنٹینیو کرتے ہیں. ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کی تلاوت سن لیتے ہیں. سارا تلاوت ریڈی ہے؟ جی ہمارا مجھے ایک سیکنڈ. آیت نمبر 84.
تخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. دعا کر لیجیے.